منبر کے پہ کھڑا ہوں، خدا کی قسم شیعہ قوم کی کوئی ٹیک نہیں لیتا۔ میرے اہل سنت بھائی، تیرے ذہن میں سوال ہے تو اٹھ مجمع سے، میں پہلے تجھے 2 ہاتھوں سے سلام کروں گا کہ تو نے شبیر کے ذاکر کو اس قابل سمجھا کہ تو نے محبت میں مجھ سے سوال کیا، میں جواب دوں گا، پھر بیٹھ، پھر مطمئن نہ ہو، پھر پوچھ، لیکن حق تک آج پہنچ کے جانا۔ یار یہ کوئی انصاف ہے؟ 7 محرم کو کالے کپڑے پہن کے، 8 کو دیگے بانٹ کے، 10 کو سبیلے لگا کے تو کہہ دے کہ میں حسین والا؟ حسین تیری دیگوں کا محتاج نہیں، نہ بانٹ دے گے، نہ پانی پلا، نہ فیشن سمجھ کے کالے کپڑے پہن کے مجلس میں۔ حسین کا ساتھ دینا ہے تو نظریے کا دے، ورنہ کھوکھلے نعروں کی حسین کو ضرورت نہیں۔ ساتھ دینا ہے تو حسین کی فکر کا ساتھ دے، حسین کے نظریے کا ساتھ دے، پھر پتا چلے گا کہ تو حسین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اتنا مجمع سارے مجھ سے محترم، میں منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کا سب سے چھوٹا ترجمان ہونے کی حیثیت سے شیعہ قوم کے ماتمیوں کے پاؤں کے نیچے، جوتی کے لگا نیچے گرد کا ذرہ میرے سر سے افضل۔ اتنی عزت و انکساری کے ساتھ میں منبر حسین سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مذہب اہل بیت کی ٹیک لیے بغیر اپنے مذہب کی 4 دیواری کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے، داد بالکل نہیں آپ نے دینی جب تک بات آپ کے اندر تک نہ گھس جائے۔ مذہب اہل بیت کی ٹیک نہیں لینی، حسین کا سہارا نہیں لینا، رہنا اپنے مذہب کی 4 دیواری میں، یزید کو غلط ثابت کر۔ یہ کیا انصاف ہے؟ اکیلا حسین زندہ باد۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ بس یا حسین، صرف یا حسین، کیوں؟ حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے، رہ اپنے مذہب کی 4 دیواری میں، کر یزید کی حکومت کو غلط ثابت۔ کیسے کرے گا؟ ہم ہیں امامت والے، ہمیں پیچھے کر دیں، ہمیں چھیڑنا۔ آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے۔ سن لینا، سن لینا، اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں۔ خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا، امت کا حق تھا۔ جمہوریت ہوئی، ووٹیں دی گئی، اور ان ووٹوں کے ذریعے توجہ کے ساتھ، لفظ کا لہو نہ ہو، سطر کا قتل نہ ہو، ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ امت نے اکٹھی ہو گئے نبی کا خلیفہ چن لیا، مان گئے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کو مبارک۔ آپ نے پہلا خلیفہ بنایا ووٹوں سے، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں کیوں نہیں تھی؟ پھر آپ نے طریقہ بدل دیا، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کیا۔ اگر ووٹوں والا خلیفہ ٹھیک تھا تو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر دوسرا خلیفہ نامزد ہو گیا تھا، پھر تیسری دفعہ پھر رسول بدلا، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنی، اس نے پھر نبی کا خلیفہ چنا۔ یعنی کہ خلافت میں ہر دور میں اصول بدلے۔ 3 اصول خلافت نے اپنائے، یہ میرا علم عباس پہ ہاتھ۔ یزید کے پاس یہ 3 اصول تھے۔ ہاں، اگر نبی کا خلیفہ ووٹوں والا ٹھیک ہوتا ہے تو یزید کے پاس ووٹیں تھی، اس نے مدینے کے لوگوں سے تو ووٹ نہیں لیا، اس نے دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے لیا تھا۔ اگر مدینے کے لوگوں کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر جو 3 حصے دنیا کی ووٹوں سے بناؤ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ خلافت کا دوسرا اصول، پہلا جاتا ہوا نامزد کر کے جائے،
इसे इसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। इसके पास खिलाफत का दूसरा असूल भी था। खिलाफत का तीसरा असूल 6 बंदों की कमेटी। ये 6 बंदों तक तो बलौन रुका ही नहीं। इसने 18,000 मुफ्तियों से अपनी हुकूमत के हक में शरई फतवा ले लिया था। कहाँ 6 बंदे, कहाँ 18,000 फतवे। आज जो मुसलमान उठता है वो कहता हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत, हुसैन सही, यजीद गलत। तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना, लेकिन अगर तूने हुसैन सही कहना फिर खुल के कह, फिर मान। हुसैन सही, वोटें गलत, हुसैन सही, नामजद गलत, हुसैन सही, कमेटी गलत, फिर मान। गदीर सही, सकीफा गलत। इसका मतलब है कि फिर सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम सही है। सिर्फ यजीद गलत नहीं। जिस निजाम के तहत यजीद खलीफा बन रहा था, एक जुमला पढ़े लिखे नौजवानों को समझाने के लिए कह दूं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। बादशाह हुसैन। अब बताओ यजीद के हाथ में किस पार्टी का टिकट था? क्यों चुना गया उसे मुसलमानों का खलीफा? अगर इस्लाम पहली मंजिल पे हक पे खड़ा रहता, फिर आज इस्लाम को जालिम बादशाहों की मोहताजी ना होती। आज बंदे मुसलमान क्यों नहीं हो रहे? वजह पढ़ो, वो तुम्हारी तारीख पढ़ते हैं, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो तुम्हारी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो बादशाहों की तलवारें देखते हैं, वो खोपड़ियों के मीनार देखते हैं, वो खून की दीवारें देखते हैं, वो बादशाहों की लश्करकशी देखते हैं। वो कहते हैं ये तो बड़ा जालिम मजहब है, यहां तो गर्दनें काटी जा रही हैं। क्योंकि बादशाहों ने इलाके फतह करने का चक्कर में इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया। फतह करने थे इलाके। इतना गलत मेरी कौम को गाइड किया गया। सुल्तान महमूद गजनवी इस्लाम का हीरो, क्या किया जी? सोमनाथ का बुत तोड़ा, रख सर पे कुरान, उस बुत के अंदर सोना था। बुत शिकन होता तो पहले शहर के तोड़ के आता। इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।